شام کے ایک تجارتی قافلہ کے ذریعے مدینہ میں یہ خبر پھیلی کہ قیصر روم اپنی فوجوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور تمام عیسائی قبائل بنی لام اور بنی عاملہ وغیرہ اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان اطلاعات کی بنا پر مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی تھیں وہ انہی کے ملک تک محدود تھیں، کسی باہری ملک سے صف آرائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ ملک کے باہر اور اس دور کی سب سے بڑی حکومت سے متوقع تھی، جس کے فتوحات کا سلسلہ فارس تک پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے جب پیغمبر اکرم کا حکم سنا تو جوش و خروش کی بجائے وہ سستی اور بد دلی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اس بد دلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ عرصہ سے خشک سالی کے باعث پیداوار کم ہو رہی تھی، لیکن اس سال بر وقت اور ضروری مقدار میں بارش ہو جانے کی وجہ سے فصل اچھی اور تیار کھڑی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انتہائی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دور کا سفر تھا اور واریوں کی قلت، لہذا ان صبر آزما حالات میں مسلمان ہمت ہار کر جنگ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارے پاؤں زمین پر گر جاتے ہیں؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی چند روز زندگی کو پسند کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ ساری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ جب ایتوں کے ذریعے مسلمانوں پر دباؤ پڑا اور انہیں قدم آگے بڑھائے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو وہ مارے باندھے اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوئے، اور سرکار دو عالم نے مدینہ و اطراف مدینہ سے مالی و فوجی کمک حاصل کر کے 30,000 کا لشکر ترتیب دیا، مدینہ سے نکل پڑے اور ثنیۃ الوداع میں پہلا پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن ابی بھی اپنے گروہ کو لے کر ثنیۃ الوداع کے نشیبی علاقہ میں خیمہ زن ہوا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آگے بڑھے تو وہ اپنی جماعت سمیت واپس آ گیا۔ مسلمانوں کی اس عظیم اکثریت کے چلے جانے کے بعد ان منافقین سے جو مدینہ میں رہ گئے تھے یا راستے سے پلٹ آئے تھے، یہ اندیشہ تھا اگر لشکر اسلام کو شکست ہوئی یا سفر کی مدت طویل ہوئی تو وہ حضرت کا گھر بار لوٹ لیں گے اور ان کے اہل و عیال کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر تدبر اور دور اندیشی کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ایک ایسے شخص کو نگران کے طور پر چھوڑا جائے جو بہادر، بے خوف اور دشمنوں کے عزائم کو کچلنے پر قادر ہو۔ اسی صورت کی بنا پر پیغمبر اسلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا تاکہ کفر و نفاق کی طاغوتی طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے، اور اگر کچھ فتنہ پرداز فتنہ بھی برپا کرنا چاہیں تو انہیں سختی سے کچل کر رکھ دیا جائے۔ مدینہ میں منافقین کو حضرت علی کی یہ موجودگی بری طرح کھلی، اور جب ان کا کوئی بس نہ چل سکا تو وہ کہنے لگے پیغمبر انہیں بار خاطر سمجھ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت علی نے منافقین کی زبان سے جب اس قسم کی طنزیہ باتیں سنی تو آپ کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی، ہتھیار لگائے اور لشکر کے پیچھے چل دیے، اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر حرف نامی ایک مقام پر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
پیغمبر نے پوچھا اے علی کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ کے کچھ منافق یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بار خاطر سمجھ کر مجھے وہاں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے تمہیں مدینہ میں اس لیے چھوڑا کہ وہاں کی حالت میرے یا تمہارے رہنے ہی سے درست رہ سکتی ہے، اور تم ہی میرے اہل بیت اور میری امت میں میرے جانشین اور قائم مقام ہو، اور کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ یہ اور بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی یہ نوید مسرت سن کر خوش خوش مدینہ واپس آ گئے اور لشکر اسلام شام کی طرف کو کوچ کر گیا۔ جب یہ لشکر تبوک کے مقام پر پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا تو دشمنوں کی تلاش شروع ہوئی، مگر دور دور تک نہ تو رومی فوجیں نظر آئیں اور نہ ہی ایسے آثار دکھائی دیے جن سے دشمن کے جنگی عزائم کا پتہ چل سکے۔ حضرت 20 دن تک وہاں قیام فرما رہے، مگر کسی دشمن کی نقل و حرکت کی کوئی خبر سنائی نہ دی، اور شامی تجارتی قافلے کی پھیلائی ہوئی افواہ غلط ثابت ہوئی۔